وأهل الله أجمعين، ومن ذكرهم سيد الشيخ سيد الإسلام في هذه الساعة المباركة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورضي الله عنا معهم في أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها السادة أهل الفضل والعلم، جزاكم الله تعالى خيرا في هذا الصباح المبارك الأنور. أسأل الله العظيم أن يفتح على قلوبنا آمين. آمين آمين، ولا يقطعنا عن أمثال هذه المجالس. آمين آمين. قال سيد الشيخ أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه في كتابه حالة أهل الحقيقة مع الله. العنوان لوحده يحتاج إلى محاضرة. سبحان الله. في الحديث 31، أفلا أكون عبدا شكورا. وصلت بفضل الله تبارك وتعالى إلى قوله فأين نحن؟ هات أيها العارف، ابذل مهجتك اتباعا لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وانحق كلك في اليوم والليلة 1000 مرة، وأنت بعدها مقصر. العبودية وصف العارف المحض. سيدي الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول هنا في هذه الجملة فأين نحن؟ يعني أين نحن من هذا المقام العظيم من مقامات النبوة؟ السالك إلى الله أيها السادة لا بد أن يمر على مقامات النبوة جميعا، لأن السيد النبي صلى الله عليه وسلم العلم الأعظم أكرمه ربه تبارك وتعالى بتلك المقامات، فلا بد فهو متبوع صلى الله عليه وسلم، ونحن تابع. لا بد للتابع أن يتأسى بذلك المتبوع في كل مقاماته حتى يصح سيره إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على Sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Beliau selestarena memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan taslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selestarena beliau juga ngatur salam dekat para panjenengan sedaya. Beliau ada bahwa kitab Kak Dinto kenya manah unwan ahli haqiqah, unwan halatu ahli haqiqah, kenya mana sawas dengan beliau Kak Dinto kuto muhadarah khasah. Maknanya muka ada dalam kenju dulu kayak apa saos nika pantas diseminarkan karena penyampaian mengandung arti yang sangat dalam. Kemudian beliau madabu dak kestajana para kiai sami-sami munjah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati batin kulit sareng panjenengan sedaya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tak mewegah dan kulit sareng panjenengan sedaya. Deka majelis kain tohtor majelis keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Depak deka buna Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah taala wa qaddasa sirrul azim. Aina nahnu? Di mana kita Kak Dinto tempeng orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih sangat jauh. Kita Kak Dinto sebagai as-salik, orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau kotuh meretas atau melewati sesajen maqamat atau mana tempat-tempat
dilewati sareng para al-anbiya al-mursalin ketika kita betul-betul ingin menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh besarnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para anbiya al-mursalin khususnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam madbu', orang yang diikuti, sedangkan kita sebagai salik merupakan at-tabi'. Kita tidak mungkin tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para nabi kita tahu, yang paling tahu itu adalah baginda Nabi SAW. Kaito melewati pan maqamat, mulai kiangkat Nabi katinapa, nak berlasah katinapa, perjuangan nah katinapa, sanika. Ini kesannya maqamat. Tetapi kita sebagai tabi', orang yang mengikuti beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iki kau tungak kini kan Nabi abak kadita lakar terus semaah betul-betul dak Gusti Allah Subhanahu wa taala, kau tu melewati pan seponapan kelas pan maqamat sehingga kita kadita termasuk golongan orang-orang apa semak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. فلن يكون العارف بالله عارفا حتى يمر على كل مقامات النبوة. فإن كانت هذه المقامات شديدة لا بد له أن يتحمل ويصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت تلك المقامات غير ذلك لا بد أن يشكر. فالمؤمن يعيش بين حالتين لا ثالث لهما، شديد فيصبر، رخاء فيشكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار مقام الشكر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. من هذه المقامات الشديدة من الممكن أن يريك الله تبارك وتعالى سلطانه. كيف ذلك؟ السلطان يأخذك، سلطان البلد، هذا في الحقيقة سلطان الله، ليعرفك ربنا تبارك وتعالى على يد القهر. إذا لم تدخل في هذا لن تستحضر حقيقة القهر بين يدي الله في حقيقة العبودية. فأخذك السلطان لا، هو أخذ من الله تبارك وتعالى. وكلمة السلطان دائما نحن نعبر عنه عن الشيء العظيم، صح؟ شيء عظيم لا أستطيع أخالفه، لا أستطيع أن أفعل شيء بين يديه، أنا عبد مأمور مقهور بين يديه. ليأخذك إلى سلطانه تبارك وتعالى. هل شهدت في هذه المرحلة الشديدة السلطان الحقيقي؟ هذا هو أيها السادة مقامات ساداتنا الأولياء رضي الله تعالى عنهم. سمعنا بالتاريخ وسمعنا في سير الأولين، فلان سجن شهر، فلان سجن سنة، فلان عذب من قبل السلطان. نعم، هذا سلطان القهر الإلهي أيها الأحبة. لا تخف، لا تحزن، لا يتغير قلبك ولا أبدا أبدا. طبعا الله يحفظنا يا رب. آمين 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 آمين. ممكن يقدر ربنا تبارك وتعالى على واحد فينا هذا المقام، لا ندري. هذه المقامات الإلهية يعني أقدارها من الله لا ندري كيف أيها السادة. فإذا وقع واحد أيها الأحباب في هذا استسلم كل الاستسلام لله تبارك وتعالى. يا رب فوضت أمري إليك، يا رب توكلت عليك، يا رب أنا بين يديك. هذا هو حال العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Beliau adabu la yakun al-arif arifan hatta yamurru hadhil maqamat. Orang yang kadilta seteti al-arifin billah, orang yang sebetul-betul kenal ke Gusti Allah, semak ke Gusti Allah, kadilta iki tak beda sareng orang-orang yang angkat teti Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala, teti melewati berbagai cobaan, melewati berbagai rintangan. Kento harus dilewati agar dia para panutan kita langkong-langkong Gusti Kanjeng Nabi kaento melewati rintangan-rintangan ataupun maqamat kainto. Maka debun beliau fal mukmin ala halatain.
orang mukmin kat dinto kan itu beda dua, beda halah syadidah, hal turukha. Beda saya coba kalaban apanya mana yang berat, sesuatu yang berat. Nomor dua, coba kalaban sesuatu yang menyenangkan. Nikah sami-sami cobaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manabi paling isi pertama syadid, maka kau tu sabar. Artinya kau tu pabalik syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manabi paringin syai'urha sifatnya, maka kau tu banyak syukur dari keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, beliau kata balik contoh nak iburai kalau nomor dua, ketika Nabi SAW dapat pangkat sangat muljah, ketika Nabi kata ampun iparingin pangkat anubuwah warisalah, pasajan bajeng ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai esena hadis saya syarahin Kak Dinto, istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mator, ya Rasulullah anta kada wa kada wa kada wa kada. Pas Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu afala akunu abdan syakura, engkau mak tak syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lagi beri pangkat ngari yang beri ka mana kedudukan yang sangat tinggi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kau mun tak syukur Gusti Allah kuat kuat kau ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto dalam keadaan dalam keadaan bebas pada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, lestari martika je mola. Kak Dinto sajan sarnyet, sajan banget, sajan tekun dalam ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai buaki bengkak kedua patah beliau, kedua kaki beliau. Jawaban beliau afala akunu abdan syakura. Nomor dua, halatul mukmin syadidah. Jadi badah orang mukmin Kak Dinto coba ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan mana para al-anbiya wal mursalin, Kak Dinto contoh besar bade senang, bade saya sebali kesemelarat, bahkan saya berat. Jadi ketika berat Kak Dinto kau tu pacak sabar, pacak nareman ben taslim tafwid dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang beliau ringin misal dan kuliah salam panjenengan saja. Misal sultan. Kita beliau doa mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Kak Dinto umpama di antara kita Kak Dinto teguh ben penguasa, si jin ben penguasa, gara-gara atau dengan sebab kita bicara hak misalkan sesuai agama, maka kinikah penguasa ni kan bahasa Arab sultan. Sultan ni kan mundud dari asma-asmana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya sultan ni kan keagungna Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang bagi Gusti Allah kas sebagian hambanya supaya nyoba hamba-hamba selain tentang sifat qahrnya Allah. Jadi ketika gula serang panjenengan kayak itu pun loros pun tak salah pun peres kadang kayak ini contoh nama peres kadang, maka kinikah bagian dari carana Allah mau ke makomat dan kudu serang panjenengan saja. Ketika abak pun bener ki ela salain ki yokom, bahkan kinikah di antara cara Allah Subhanahu wa taala ngangkat makom kita, derajat kita ya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal-hal saya tak nyaman kain toh datang kula sareng panjenengan saja atau sebagian kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau la tahzan, la takhaf. Ampun cek mana penyaman tak oleh takut, tak oleh sedih engkau lah bener, engkau lah tak ala tahajud benar, engkau lah baca Quran benar, kau maki cepok musibah ngari ben Gusti Allah punten lah jawab beliau. Kini bahkan Gusti Allah
bekal apa ringnya kapan jenengan sesuatu saya aja saya lebih tengki temang sebelumnya. Jadi kita kan itu orang-orang yang ngaji, orang-orang as-salik, orang-orang yang seajar ma'rifat, saya kudu paham tentang kadin toh. Jadi benikan nyaman abah nikah, nyaman aku sampun abah lidak kita Allah Subhanahu wa taala. لا يوجد أحد تحمل المقامات كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أجرى الله تبارك وتعالى عليه كل مقامات الأنبياء من قبله وزاد عليها. يعني ما في نبي من الأنبياء مثلا تكلم في عرضه، نبينا تكلم في عرضه عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف سجن، سيدنا محمد سجن صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عاش في الرخاء والمحبة، كذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. إذن هذه المقامات مقامات نبوية لا بد أن يمر عليها السالك إلى الله. Namun beliau tidak ada seorang pun daripada makhluk ini saya paling nahan cobaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti orang wali kadin to pun tak gampang pun. Orang al-arif billah pun tak gampang. Paling kiko tu ketika itu dalam keadaan nyaman asyukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tak nyaman kau tu pacak saper ben tafwid taslim dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Demun beliau la yujad ya man tahammala al-maqamat mithla ma tahammala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu jenah terjadi nyon sepora saya popuaki saya mula dah ke para nabi sebelumnya ni kayak para ngaji dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu je perkara saya totoaki dah ka coba aki dah ka para nabi sebelumnya nikah paling akidah kusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga setelah pangkat saya paling akidah Nabi sebelumnya beda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia misalnya pun Sayyidina Yusuf alaihi salam nikah masjun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan sujin masa embargo tangki boykot nah ni ada sijin kan pada tak ada pihitan sejin fi Syib Ali fi Syib Ali kan itu di Murdajan Masjidil Haram. Jadi kata Sayyidina Musa alaihissalam bang tabang ban kong Fir'aun kanjeng Nabi juga nih bang tabang sekak dinto seterusah kenapa saya totoaki kenapa gua tak dibahasa saya coba aki ban Gusti Allah dan para anbiyaul mursalin sebelumnya maka kadin toh sareng Gusti Allah cukan era saaki coba aki dak Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saengke pangkattah Gusti kanjeng Nabi nika pangkattah Nabi sebelumna bahkan tambahi boleh pangkat Nabi sebelum ka sutu aja nek beki kanjeng Nabi bahkan kita tambahin sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tabun bil hatta tukullima fi irdih nika puncaknya al-ghayah hatta tukullima fi irdih. Jadi sampai kehormatan kanjeng Nabi ini ke orang-orang kufar nikah salah lain sampai fitnah ha maqamat. Jadi ketika abah capok ngaki nikah pun tak kutu mosok kasih fitnah nikah pun tak dengan hadisul ifki ma Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha nyon seorang sampai dituduh Siti Aisyah kadin toh selingkuh gosip nikah masalah besar tapi kanjeng Nabi kata apa yufawwidu amrahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. يقول أيها العارف لماذا أشار الشيخ إلى كلمة أيها العارف؟ العارف بالله أيها السادة الذي يعرف كيف يدبر الأمر إذا نزل به الحال والمقام. هذا اسمه عارف ولا هو تائه ما يعرف شيء ما اسمه عارف. Nafas kali itu Sidnal Imam Amolain
Tebuna dalam paragraf kali itu ayyuhal arif. Ayyuhal orang-orang syarif kain to khitab minnu ya Maulana wal maktum. Ayyuhal arif tebuna Sayyidina al-Imam. Kita kira saya waktu ni. Tebun beliau kigu depan sampean tapi ayyuhal arif ayyuhal arif ayyuhal arif ayyuhal arif. Nika Allah. Nika kitab ongku kitab nika. Oh ayyuhal arif ayyuhal arif. Saya rasanya ma'al arif ni kata pun beliau orang yang bisa mengatasi kehidupannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi kita, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makun seisare ni kata cuna kun Allah. مهجتك اتباعا لهذا الرسول العظيم وامحق كلك في اليوم والليلة 1000 مرة. بعض العارفين بالله كانوا يرون أنفسهم بين يدي الله عز وجل مثالهم مثال الملح في الماء. إذا وضعنا الآن قليل من الملح في الماء ماذا يفعل أيها الأحبة؟ أو سكر، أيضا السكر، والسكر مثاله أجمل من الملح. الملح أحيانا خطير شوي. السكر يذوب في هذا الماء ليعطي حلاوة. ذاب أيها السادة، ذاب بين يدي الله ما في. العارف بالله غير موجود بين يدي الله عز وجل، لأن الله فعال لما يريد. من أنت أيها العبد أمام مقابل الحضرة الإلهية؟ من أنت؟ لا شيء حقيقة، لا شيء إلا شيء. أنت أصغر شيء في هذا الوجود والأكوان. الشمس سيدي أكبر من الكرة الأرضية ب300 مليون مرة. ب300 مليون من الأرض، ليس من. وأنت في الأرض مثل حبة الرمل، صح؟ نحن مثالنا في الأرض كيف؟ مثل حبة الرمل. والشمس أكبر، وهنالك في الأكوان شموس ونجوم وأقمار لا يعلمها إلا الله. والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الكون يتوسع في كل دقيقة أيها الأحباب. كون عظيم خلقه ربنا تبارك وتعالى. إذا تعرف على عظمته وأنك أيها العارف بالله لا شيء. من خطاب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه الكبير كان يقول يربي نفسه ويؤدب نفسه رضي الله تعالى عنه. يقول أنا حميد الله، حميد أو أحيميد تصغير أحمد، يصغر نفسه رضي الله عنه. أنا أحيميد الله. المفروض لا تابي لاش موجود، ثم يقول أنا لاش الله، لا شيء إلا شيء. رضي الله. امحق نفسك في اليوم والليلة 1000 مرة. Allah. Kak Dinto. يلا نرفع شوي. Kak Dinto dia beliau Ubdul wamhaq. Jadi korbankan dirimu, hancurkan dirimu, lebur dirimu itu. Jadi sampai diri kamu itu merasa diri kamu itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Kemudian beliau ba'dul arifin billah yarawna anfusahum 'inda Allah mithla al-milh. Jadi orang-orang yang al-arifin billah ketika merasa ada di depan Allah Subhanahu wa taala keadaan toh zaba sebelum beliau mereka ancor meleleh pada ban buja atau bapak beliau bisa dikatakan pada ban kula pasir ni. Bagaimana kula pasir ketika ibri'ah ais tadi tak ada sama sekali. Abang ni kata ada. Tapi keakuan itu harus ditiadakan betul-betul dari dalam diri kita. Engkau. Al-arifi billah bukan begitu. Apa pola? Karena kita ni hakikatnya tidak ponapan sama sekali. Wallahu wal fa'al lima yurid. Allah yang bisa berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki. Abak nikah ala akuan apa karpa abak tani kata teti. Can Gusti Allah kapsi. Engkau laku daya iya mon kasokan ini Gusti Allah. Ketika kata kau tak teti pun. Ketika kata kasokan ini tak teti pun. Tapi beliau man anta
indallah. Kita ini siapa di depan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau Sayyidina Imam Ahmad Rifai Pasadabu, imhak, lebur, lelehkan, hancurkan dirimu fil yaum 100 kali. Ini lakon lah 1000 kali. Ini lakona al-arifin billah. Apa ngerasa ancor aba? Tidak apa sama sekali aba. Ya junan ipon Allah Subhanahu wa taala. Mana anta jirim saghir. Kita mau ada. Anta jirim saghir, kamu itu benda kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebagian penemuan mengatakan bahwa asy-syams lebih besar daripada al-kur al-ardiyah, daripada bulatnya bumi nikah, lebih besar 300 juta kali. Yani salah milion, bukan 300 ribu, 300 juta kali. Sebagian berpendapat begitu. Pasapaan sebenarnya ini matahari kini kan. Padahal hunak aqmar la ya'lamuha illallah. Padahal di situ masih banyak planet-planet yang tidak tahu hajm atau ukuran planet-planet itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat beliau dari mimbab ilmiah, nikah benar, nikah akmar tazid planet kali ngal maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, tazid bodo Plato, Jupiter, Venus, laku bodo pole muncul pun. Pertanyaannya can madurat apa begini kan kita tahu nih karpah kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tahu nih kita akarap nikah ingkimun tetinah ketika pada kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka sahibul kitab yakni yu'allimuna, ngajarin dan tulisan panjenengan saja ketika beliau kaito melebur dirinya dibudin pas abu ana uhaimid sera asma aslina Sayyidina Ahmad pasera ajunan kiai asmana ana uhaimid engko Ahmad kini Ubaid uhaimid ana uhaimid ana lash engkau ni tak ada apa-apa la syai'. Engkau ni tak ada apa-apa sangat. Ma'annahu qutbun min al-aqtab. Ni kau orang rajin ni Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad al-Kabir ni kan. Bahkan itu bagi ana lash ana lasul lash. Engkau betul pun seperti ana lash. Engkau Ahmad kini saya tak ada apa-apa dah. Pas itu bagi ana lashil lash. Engkau betul-betul tak ada apa-apa sama sekali. Ini kebeni sandiwara. Orang-orang seperti ini bukan sandiwara nik makanya nik beni gaya, tapi dia aras saya juna Gusti Allah Subhanahu wa taala akad-akad itu. Kemudian beliau tinggal pengajian semakin mereka kita bicara tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka itu, mudah-mudahan kita semuanya cebdek kesini kesini. عندما يصل العبد إلى حقيقة الفناء وجد ربه. طالما في الإنسان والعياذ بالله بقية لن يصل إلى الله تبارك وتعالى. والبقايا النفس، الحقد، الغش، أمراض القلوب، العظمة، التفاخر، الأنانية، أنا هذا كله أيها السادة حجب عن الله تبارك وتعالى. أقسم الرب القدوس ألا يدخل أحدا حضرته من أرباب النفوس في نفس النار أي كانت، نفس المتكبرة، نفس الشهوانية، نفس كذا، كل هذا أمراض أيها السادة لن يصل إلى الله تبارك وتعالى ومعه هذه النفس. لذلك سادتنا العارفين بالله امحق نفسك، امحق ما في نفسي بين يدي الله عز وجل أبدا. Ketika seorang hamba itu betul-betul bisa
melebur dirinya, fana, bisa meniadakan egonya, sifat engkoknya, engkau, saya, aku, maka ketika itu dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manabi kibada baqayat sebun beliau. Manabi kibada ni sakoni engkau ano. Mereka tak ada pak. Tak ada pak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak kira ada pak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala aksama sebun beliau. Gusti Allah Subhanahu wa taala asompa Al-Quddus, أقسم الرب القدوس aqsama Rabbul Quddus ألا يدخل أحدا حضرته حضرته أرباب النفوس أصحاب النفوس يا لطيف حضرته من أرباب النفوس min arbabin nufus. Jadi Allah Subhanahu wa taala sapa sengkok tak mamasoah tang kabulah sekik kasengkok tak medepak kasengkok tak mamasoah katang cek mola katang haribaan katang kesucian monki nyambiah aban monki nyambiah aban tak pada apa berkok tak apa masuk berkok nika makana sompana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sadatunal Arifin pas ada bu imhak lebur dirimu itu dalam sehari 1000 kali. Kenapa mak sampai makon sanikah orang-orang Gusti Allah ka orang-orang silakan nyari Gusti Allah sopaja tetemu ben seesa Gusti esare sopaja ada pak kasih esare kinikah cara nak iki ka itu melebur diri sopaja abak kak dinto tak nongol sama sekali. Abak kak dinto betul-betul tak ada apa-apa ya ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم عبدي اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فات كل شيء. قام بعض العارفين في هذا العصر الحديث المعاصر وكتب قصيدة رائعة على أثر هذا الكلام. هذا طبعا أثر ضعيف جدا ولكن في مقامات العارفين له شيء كبير عند الله عز وجل. ماذا قال في القصيدة؟ قال أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السوى الغيرية كل شيء ما دون الله سوى وغيرية نفس الأمارة الشهوات المغريات الدنيا الهوى كل ذلك اسمه سوى. أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السوى فلن تجدني تجدني حين تطلبني سريعا قريبا منك فاطلبني تجدني. قصيدة طويلة آخذ فقط البيتين الأوليين يعني فقط. Dalam sebagian athar Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu di dalam menceritakan kebuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau hadis ini sangat dhaif. Tapi ini dalam rangka napanya mana mencari jati diri kan itu sangat digunakan oleh orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala sanad hadis dhaif. Karena sangat berguna untuk terapi. Wahai hambaku, carilah aku. Utlub abdi utlubni tajidni. Maka ketika kamu itu mencari aku, kamu pasti menemukan aku. Fa idza wajadtani ketika kamu menemukan aku, maka kamu akan menemukan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haqiqah kadinto, haqiqah. Man wajadallah wajada kull syai'. Man wajadallah wajada kull syai'. Barang siapa yang menemukan Allah, maka di sana kita akan menemukan segala sesuatu. Fa idza faqadtani faqadta kull syai'. Maka ketika kamu itu wahai hambaku tidak bisa menemukan aku, maka berarti kamu itu tidak akan menemukan
apapun. Kehilangan, ketika kamu itu kehilangan aku, tidak menemukan aku, maka kamu itu tidak akan mendapatkan apapun. Maka jangan sampai Allah hilang dari diri kita. Maka jangan sampai kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada perkataannya sebagian al-arifin billah, diungkapkan di dalam beberapa bait qasidah tentang makna daripada asar tadi. Anal mawjud fatlubni tajidni. Aku ini ada, kata Allah. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Wa in rumtas siwa falan tajidni. Tapi kalau kamu itu lebur kesalahan singkok, falam tajidni, maka kamu tidak akan menemukan aku. Tajidni hina tatlubuni sari'an. Mun be'en riya ungku nyari ke sengkok, be'en cepet tetemu ban sengkok. Qoriban minka fatlubni tajidni. Karena engkau riya sangat semak ke be'en. Kapanpun be'en nyerengkok, be'en bakal menemukan sengkok dipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala تفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى فلا يرضى بالغيرية. فهل الله موجود ومعه نفس؟ الله موجود ومعه حقد؟ الله موجود ومعه غش؟ الله موجود ومعه كبر؟ الله لا يرضى. لذلك الحق غيور تبارك وتعالى، يغار على عبده العارف بالله، يريد أن يصفيه وينقيه ويرقيه. Allah Subhanahu wa ta'ala tafarrada bil wahdaniyah. Ketibi, betul-betul ketibi. Artinya cemburu Gusti Allah nikah manabi diduakan. Cemburu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala manabi diduakan. Arya mak pangeran ke selain sengkok. Ari mak lebur ke selain sengkok. Nika Gusti Allah cemburu. Tapi cemburu ke saya gini ke Gusti Allah, ke orang-orang khusus, ke orang-orang khusus. Mana bisa lain itu orot pun Gusti Allah. Orang-orang sejauh itu orot. Tapi mana bi orang semak, sajian semak, jantan buruan Gusti Allah. Mana bi orang sesemak gini ke menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lain yang ada di dalam hatinya, maka Allah sangat cemburu. Allah mawjud, Allah ada, tapi kita mengada-adakan yang lain, memasukkan nama lain, memasukkan cinta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika tak terima san Gusti Allah ketika abak ni jan semak jan tampuruin ber Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mana bi abak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tebun beliau fala yarda bil ghairiyah. Gusti Allah kadinto tak ridha manabi abak kadinto nyari selain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم قال بعد هذا كله من التعرف على حقيقة العبودية بين يدي الله قال وأنت بعد ذلك مقصر لو قمت بهذا. Kemudian beliau dalam kitab kadinto Sayyidina Imam Ahmad Rifa'il Kabir, beliau kan nerangaki marra 'alal maqamat, maqam hada, maqam hada, maqam hada, maqam hada. Pas bisa abak nikah. Depak ke atas, maka apa yang harus kita tanam di dalam perasaan kita, kita kutu apa ngerasa abak kini kaki paling enteng ya juna Gusti Allah. Korea halas ana wasalna punten, halas ana arif billah punten. Tapi memberi contoh al-arifina billah, bahkan orang-orang cek seman sederajat nubuwah risalah beri contoh. Kenapa Gusti Kanjeng Nabi, kenapa para nabi selain para ulia beri contoh ketika mereka sampai, mereka melulu apa ngerasa cek enteng cek lalayah di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi semakin merendah. Bukan semakin rendah, semakin tinggi semakin merasa rendah. لماذا قال هنا أيها السادة
وأنت بعدها مقصر. ما السبب؟ أمران اثنان. قال لا يخلو عبد في عبوديته لربه من غفلة، من شرود، من التفات بسيطة، لأننا لسنا معصومين أيها السادة. رسولنا فقط صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام عن هذا. نحن البشر نشرد قليلا في حالة العبودية في الصلاة، نشرد نغفل عن الله تبارك وتعالى. فقال وأنت بذلك مقصر. طيب إذا ارتقى العبد إلى الله وصار في حالة الشهود، لماذا يقول له الإمام أنت مقصر؟ حتى يتربى العبد بين يدي الله عز وجل فلا تظهر له نفس أبدا. أخطر المخاطر على السالك إلى الله نفسك التي بين جنبيك. إذا ظهرت والعياذ بالله ولو شيء بسيط، أنا فورا أيها الأحبة الأعمال كلها تحت. الرياء مشكلة كبيرة جدا. Demi beliau, anapa kita menabi ampun paring ide Pak de Gusti Allah SWT nika kotu apa ngerasa enteng ben banyak lalai ke Gusti Allah. Muka-muka pada Pak setuju surang Allah Subhanahu wa taala. Anapa maki ipakon senika? Nika itu tarbiyah baaban ka ento. Tarbiyah sareng beliau-beliau, sareng para imam, para al-arifin billah. Sehingga ben mun depak sehingga ceo enggak ben. Karena orang depak rian nunduk. Anapa maksud nikah? Karena kita ni tak maksum. Kita ni kan benih Nabi. Nabi sekali ketika ada pak jenun dulu lagi. Apalagi kita tak maksum. Lianna amalana yani ghairu yakhlu min al-ghaflah. Karena yakhlu min al-ghaflah. Karena amal-amal kita ni kan tak lepas dari cacat, tak lepas dari lupa. Duh, maaf pembian apa jeng saos 5 menit ni kese ingat betul-betul ingat Gusti Allah sampai detik. Mak pas tak abak ni kan ketika abak pada pak bun Gusti Allah kini kapon kesokan ni bun Gusti Allah benipulan abak jibi pun tak. Ketika pada pak maka abak kak dintoh ipakon apa ngerasa enteng melolo iya jeri ben ulama anapa jet enteng ngku baba mata teng sekali ini satu salat 5 menit berapa detik sih abak ni kese apa namanya mana sebetul-betul ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada beliau idar taqa al-abdu ila Allah, setiap ongke kebula kadin toh ni juna Gusti Allah, ongke pangkat semakin bahaya. Hunak makhatir daripada beliau. Bahaya abak kadin toh. Bahkan terangaki akhtarul makhatir an-nafs allati baina jambaina. Napa sih bahaya ni? Kinap ni kan harinya ben selain ni kan datang meloloh. Maka ketika betul-betul odik kat dinto bagi as-salik ke itu perjuangan. Betul-betul perjuangan. Manabi paring lulus muka-muka paring lulus dari jabatan Allah Subhanahu wa taala. Hadiah nikah kini kelakar sahar ke kita tetapi panutan ni kelakar gak nikah. بقي كلمة واحدة أيها السادة وصف العارف بالله أو وصف العارف العبودية وصف العارف المحض. العبودية لن يتحقق العارف بالمعرفة إذا كان كسولا عن عبادة الله تبارك وتعالى. فوصفه هذا وصف عابد. لاحظ في الحديث أفلا أكون عبدا تكون عبدا. هذه العبودية أيها الأحبة التي غابت عن كثير من الناس. لا صلاة الليل، لا صلاة النهار، لا هذا ليس الفريضة أيها الأحبة، هذا الفرض مفروض على الجميع نشترك فيه مع كل المكلفين. صح سيدي؟ أما العارف بالله يتفرد في الحب بينه وبين الله. كيف يتفرد في الحب؟ قال لا يزال عبدي
يفعل النافلة. ما هو الحديث؟ يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، حرف الغاية صح نعم. سيدي؟ نعم. حتى أحبه فإذا أحببته. شوفوا كيف تتحقق فيه العرفان في هذا العبد، كيف يتحقق؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. في عبد الآن انمحق، رجعنا إلى المحق، ما في عبد الآن. كنت هو العارف، هو الله. ما في عبد، ما في أحد، ما في أبدا. اللهم حققنا يا رب. بهذا آمين يا أرحم الله. الراحمين. آمين يا رب صلى الله العالمين. على سيدنا محمد. الله. يكفي سيدي وقتك، يكفي. والحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Terakhir kebun beliau menerangkan tentang wasful arif. Al-ubudiyah wasful arif. Semakin orang kainto ke pangkat dalam ma'rifat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, semakin penghambaannya Kak Dinto bertambah. Penghambaan kainto ki abali deka kalimat mahak, melebur diri, mana mata ada aba, mata ada ego, ya juna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto memberi contoh dengan kalimat afala akunu abdan syakura. Abd kainto, kalimat abd kainto betul-betul penyaman perasaan atau rasa ia cerah tidak dan kula panjenengan supaya abad ini kata ada ongan sama sekali. Pada puncaknya dengan beliau al-arif yatafarradu fillah. Orang-orang al-arifin billah Kak Dinto masih tong ongku ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi dibuat kisah Allah Subhanahu wa taala, abdi la yazalu abdi, tak henti-henti tang kabulah serak kabulah gini. Al-arif lus wasful ubudiyah daun beliau. Tetapi al-arif qatu berperangai ubudiyahnya. Ubudiyah ni kan manabi can nyon seorang manabi neng kelas ibtida lagi. Ubudiyah ki salat apa kan sedikit ki kasak ki madahir. Tapi ketika abad ni kemasuk kaum budia yang hakikat ikinya nikah, abad tak ada rasana sama sekali. Ancor abad ni kaya junat ipon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu buat kiban Gusti Allah tangkabular wah maloloh. Napanya mana benikun ala fardu. Dalam nyempa sengkok sampai nawafil, sampai sunnah ikhlas. Terus tak abu-ambu hatta uhibbahu, karena tang kebule jeriah terus menerus kasengkok cek masa tonga kasengkok cek teron ongku ngangkok yang kok lebur kok mandi budi. Ketika engkau lebur ke tang kebule jeriah, maka kau pengah lesanna tanangah sokona tak akuli tak ngiding tak ngabes matana kecuali sengkok. Idzan al-arif dawun beliau huwa orang si arif ni kan meloloh nak aku mantong dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka dawun beliau buka ati dan kulis sareng panjenengan sedaya dak ka akui ma'rifat ka lintoh ben muka-muka usul sareng Allah Subhanahu wa taala dak ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun terus tak samik. Okey. Okey. Tadi tu makan dari Buddha Pak Aiman. Terus gulekan sing. Kan itu emut dari Buddha Bu si ampun terang lagi sang Syekh. Rasanya semua makomat ini, semua cobaan-cobaan si ampun. Tembak kita para nabi gak ada tembak kita Sallallahu alaihi wasallam. dan kuna ingat ka salah riwayat Nabi Ismail sareng Ibrahim
si ampun itu ujiaki sareng Allah masalah Sayyidina Hasan bin Husain Sayyidina Husain saya ampun setenan padang Karbala. Kaito kan wakila kak dinto ampun ketawen sareng Rasulullah sallallahu betul goda teron non ide dan perasaan Rasulullah saat kak itu ampun ngamuning masalah kak itu pada apa jadi saya kak itu perlu keterangan secara mungkin muka pengarap dan goda bel satu bisa kancaan kangkuinan bel mahabbah شعور يا مولانا الشعور القلبي الشعور الروحي. أخونا يسأل يعني المقامات مر عليها يعني أهل الله سبحانه وتعالى يعني من المصائب وغيرها مثل سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم والآن سيدنا حسين علي يعني رضي الله تعالى عنه حين يعني شهد في كربلاء العراق النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من قبله بأن ولدي هذا سيقتله الفئة الباغية, bahwa anak saya ini, cucu saya ini akan dibunuh oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sangat zalim. Wa yas'al ma syu'urun nabi wa ma masya'iruhu al-qalbiyya ar-ruhiyya wa kayf ruhuhu wa kayf qalbuhu wa kayf syu'uruhu hina alima بأن ولده هذا سيقتله الفئة الباغية. هذا الأخ يسألكم عن شعور النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول يزيد عندنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا تماما، حتى ورد في أحاديث كثيرة عن طعامه وشرابه ونومه، والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، حتى ما يأتي واحد أيها السادة ويعبد النبي مع الله من كثرة التعظيم والتبجيل أيوة. فلذلك من حيث البشرية رسول الله بشر، مشاعره صلى الله عليه وسلم في هذا كمشاعر أي أب يفقد ابنه ويفقد حبيبه ويفقد الغالي عليه تماما أيها السادة. ولكن حال النبي مع الله تبارك وتعالى مختلف جدا جدا عن أحوالنا. لا يمكن أيها الأحباب الكرام يدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل 1% من الغيرية والأغيار أو التغير مقابل حضرة الحق تبارك وتعالى. ما السبب في ذلك؟ أنه رسول كريم كل الأمة من بعده هو قدوة له، فلو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد فنحن مأمورون بمتابعته عليه الصلاة والسلام. لذلك تجده صلى الله عليه وسلم كالجبال الراسخة، الله لا يتغير ولا يتبدل ولا أبدا صلى الله عليه وسلم. يوجد أدلة كثيرة. أنا أختصر أيها الأحبة والله فقط من أجل الوقت. نعم. Jawabnya istana bisa sangat panjang dengan dalil yang sangat banyak jawab beliau. Contohkan masalah perasaan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya. Saya paling juga Sidina Husain alaihissalam ketika dibunuh di padang Karbala, dan Nabi itu tahu bahwa anak saya ini, cucu saya ini akan dibunuh oleh orang-orang zalim itu. Jadi bagaimana perasaan Nabi? Ini masuk kepada zahirun Nabi wa batinuh. Zahiruhu bashar, ada mana nginum, asaren, anika. Perasaan juga pada benreng sepo secara zahir kepotran.
dak remah ketika beliau nampak ben Gusti Allah wa kompoya ben sanya Husain pada iya ku laku kan saya buka film ben Gusti Allah Subhanahu wa taala arwah Husain bekal pada iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu rabbuna tabaraka wa taala, alhamahu rabbuna tabaraka, bahwa akan terjadi seperti ini, termasuk kepada putra atau cucunya beliau Sayyidina Husain alaihi salam. Min nahiyati zahirihi sallallahu alaihi wasallam mithla sairil bashar, mithla yani syu'uril ab li waladih, kipadah nangis zahirnya kinika, tapi tak lepas dari perkara-perkara selakar wajibaki keangkuidi terhias di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak keluar dari tak keluar dari paker nikah zahir saos sekali itu, tapi lebih dari nikah artinya tidak beliau secara zahir saos sandi perasaan ngenes tangki sedih nikah tak keluar dari syariat, nikah zahir, amma batinuhu wa haluhu ma Allah ghair sebut beliau lain lagi de lemah kadin toh mukhtalif minna tamaman, beda, sangat-sangat beda dengan kita. Tidak mungkin di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah sekecil apapun nolak ke perkara yang akan terjadi sampun eka sawakani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Du Allah katina ada nikah pada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anapa mai pas nikah ben Gusti Allah? Desainnya Gusti Kanjeng Nabi mai pas nikah ben Gusti Allah li'annahu kana qudwatan liman ba'da. Karena beliau Nabi kita ini merupakan contoh besar bagi orang-orang sesudahnya ila yaumil qiyamah. Mana Nabi pas beda sakoni melenceng. Ben kini tak mungkin beda dalam diri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ni kaji. Maka kajinya apa umat, sedangkan ni kalau karsi etoro asadajan umat. Maka edisen ben Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi kal jibal ar-rasikhah. Ar-rasikhah ni kak kokoh. Wal jibal autada. Jadi kokoh tak tertandingi. Kokoh jibal itu jibalun nubuwah. Tak mungkin Kanjeng Nabi ni kah tenah tuh cek tangkom poi tibi tuh cek tangkom tang dere mak pada iya tuh dere mak Gusti Allah yang kok kurang apa tak ada sama sekali. Isnagis minni ya Rab, isnagis minni indak, la ma fish mithla hada abadan. ماذا فعلت لك حتى تفعل بي كذا؟ لا ماذا فعلت أنا كنا napa salan abtina Gusti kaajunan mai pas nikah abtina tado sekali Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cek tado bersih safi tak ada sama sekali nikah haluhu ma Allah abdun syakur tembak beli patok yancor abdun syakur nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh muka-muka kengenga barokah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngireng dia. Kulluna yatamanna an yasira wa yasila ila Allah wa fillah. Falladhi uridu an as'alakum hal hunaka al-maqamat al-khassah as-sahlah lil-wusul ilayhi. Ajib. والذي أريد أن أسأل أيضا فما إذن أدنى المقامات من تلك المقامات الخاصة والسهلة للوصول إلى الله وفي الله يا شيخ. Baik. Kau jawab sampai tak berbirekam je. Okey. كلنا أولياء لله. Allah.
Amin ya Rabb. ما يمكن إلا أن نكون هذا. Ya. لو عصينا لو كفرنا لو فعلنا كلنا أولياء ونختلف في مقاماتنا بين إنسان وآخر. هذا حقيقة أيها الأحبة، إن لم تشهد هذا بين يدي ربك ما هذه الدنيا أيها السادة؟ ما هذه الدنيا؟ لا شيء. طيب، أدنى المقامات والوصول إلى الله سبحانه وتعالى جبر الخواطر. اجبر خاطر الإنسان، إنسان قلبه مكسور اجبر خاطره. مفهوم هذه الكلمة؟ نعم. جبر الخاطر عند الله عمل بسيط ولكن من أعلى المقامات أيها السادة. يعني بمعنى آخر خدمة الخلق، أن ترى نفسك خادما عند الخلق، والله من أعظم المقامات عند الله تبارك وتعالى. لا نفس أمارة بالسوء، في الخدمة ما في نفس، صح سيدي؟ نعم. في الخدمة ما في تكبر، والله تبارك وتعالى يريد منا هذا. الله يريد. فلذلك إذا استطعت أن تكون في هذا المقام، بسم الله جنب نفسك أن تكون كذلك. الله. وكل إنسان أيها السادة يجتهد بحسب طاقته وسعته. كل إنسان، يعني كان من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم من كان ورده في اليوم والليلة 85,000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار العارفين. شيخ آخر كان ورده في الليل 50 ركعة بين يدي الله. شيخ آخر كان له ورد من القرآن الكريم كل يوم 5 أجزاء. شوف تتغير أحوال العارفين، كل عارف بالله له شيء سر بينه وبين الله. فاحرص أيها الفاضل على أن يكون فيما بينك وبين الله سر لا يطلع عليه. Allah Allah. Kebun beliau fil haqiqah kan itu istana beliau tidak ingin membuka rahasia-rahasia ketika itu. Biasanya ketika itu biasa kadang bukan serang al-fakir sekarang itu. Makanya pakon cek rekam. Kulluna fil haqiqah pun beliau awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Madam nahna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا نحن مو أولياء، من الأولياء الأشرار؟ Mana bini kita orang cingaci kan itu. Setuju awliya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Tetapi mana bini kita si awliya pasir. Saya para orang-orang saya cuba-cuba orang kafir kasih. Ya Allah. Hakikatnya sana kata beliau. Karena kita tak maksum, berdelah karena niatnya kayak itu nih sekoni si kelero ke Gusti Allah. Tapi insyaallah sepuluh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sepuluh pun Gusti Allah. Mana bi kita kita ke sepuluh pun Gusti Allah pasti orang-orang secet tak ingat sekali ke Gusti Allah. Memang cinta. Mungkin enggak kasar fil haqiqah, lakin tu pun beliau kasar pangkat tak ada. Ki berdesa atas, berdesa tengah, berdesa mabar sekoni. Walhasil kan masuk ke nikah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan masuk ke nikah kita kan itu. Empat asyukur kudu wajib Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya heran Gusti Allah. Saya tak yanu. Saya tak kiman na saya tak yopen na Gusti Allah saya saking. Saya tak paring na hal-hal yang baik pun Gusti Allah. Mana bibani orang-orang sekali-kali itu. Orang-orang itu bakar seburu selambur kasar. InsyaAllah minta. Tapi maqamat Kak Dintoh lakar tak pada. Beliau mencontohkan ba'du syuyukhihi ya rahimahumullah ta'ala. Bedah misal beri contoh misal Kak Dintoh beliau. Sebagian dari kurun beliau Kak Dintoh berin kecerita Kak Cina Kak Dintoh. Macam salawat tak korang sehari semalam 85,000 marrah. Belum polo lemak belum ibu lemak belum ibu lemak laisa yani 8,500 85,000 salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata nomor 2
Berde saya wirid pen malam tak kurang dari khamsun rakaat Gusti Allah yarka ila Allah subhanahu wa ta'ala sujud. Berde sebagian saya pun kurun beliau 5 juzuk pen malam. Dan ini pun kan menandakan itu pun. Ini kata min nahiyatis shalah kasratis shalah ala nabi. Hada pangkatah maqamah min nahiyati kasratir rakaah was sujud ila Allah. Hada pangkatah min nahiyati qiraati kitabih tabaraka wa taala. Ini kan menandakan itu. Tapi aba dengan beliau fahris ini pun. Tugas aba ketika aba kaintoh bisa mengistiqomahkan satu daripada hal-hal tersebut, jalan itu terus ahli yaki jangan dilepas. Dawama jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Karena kini kelakar pangkat aba ya juna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ada adnal maqamat. Napa paling ma benar de makom ni kasi kempang jabrul khatir. Jabrul khatir kaintoh misal datang ke kita cek hajat ada arwah cek hajat ada setia anak mun duga tak andi tak andi bese engko andi bese bana anak mun duga ya nyi engki keng ni oh ki jale beleng selain enggak nika gula nyompeng nika jabrul khatir. Orang misalnya pun peduli kepada orang lain. Nek misal napa nyaman kinga kini ke pon contoh pon ketika datang ke kita saudara kita membutuhkan kita turun untuk berkhidmat kepada mereka. Karena kata lain daripada jabrul khatir khidmatul khalqi, berkhidmat kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata khidmat nikat tak mungkin ngibah ego. Saya khidmat nongkulah saya lillah, khidmat lillah taala ma yumkin ay yakun ma'hu ananiyah kebaktian. Apa ketengku dalam rangka berbakti kepada Allah fi khidmati khalqi. Ini saya kocak jabrul khatir. Are apa ya? Nolong na di Jawa kok di Jawa laku benda pengajian. Kok meskipun punya beliau mengajarkan masalah khidmat ini luar biasa. Ben kini ke saya kala kok ahlullah paling gampang nih kan. Kayak kun syaratan nih kak aba cak ngedumel cak ngiba aba cak ngiba ana cak keba. Ini kemana bi aba bisa masuk ke jabrul khatir ini kan masuk ke makomat kak dinta. Kikati gampang lagi. InsyaAllah gampang. Rabbuna yasahhil lana hadal maqam wa sa'iral maqamat insyaallah tabaraka wa ta'ala. كان عندنا شيء رحمه الله يعني يكون هكذا في الجلسة مع الأحباب. احنا ما نفهم يسجد لله مع الأحباب. يعني يا ربي ما هذا الحال مع الشيخ بعد وفاة الشيخ الله يلقي في قلوبنا نحن أحباب الشيخ. نعم. نتفكر ونتدارس ما حال الشيخ أن الله تبارك وتعالى كان يجري عليه مقامات الترقي فلما ينتقل من حال لحال فورا يسجد ما ينتظر يستأذن الأحباب أو لا فورا يسجد لله. الله عبودية أيها الأحباب عبودية لله. Nika sebagian kurun beliau nika catat yang instrumen beliau kan nek sekoni insyaallah kayak tahu laku muka-muka tercetak. Jadi makin tepan menyelesaikan syarana Jawharatul Tauhid berlestari jempol pun alhamdulillah. Nujilid. Jadi kisah-kisah ketika itu yakni beliau montun dari guru-guru beliau. Jadi sebagian guru beliau ketika mulang ketika itu beliau mau temu sujud. Tidak betul, tidak asem sujud pas. Dan nikah kita tidak berani lihaibatihi, tak berani motor apa Syekhuna Roma sujud kata tidak kan tidak angin tidak betul tidak asem sujud hatta ba'da mautihi radhiyallahu anhu natadaras kemudian sampai saat itu beliau kita ini musyawarah apa Syekhuna Roma sekejap nih senang-senang
pengajian asojud. Kita benih namun musyawarah bil lisan. Musyawarah bil bil istikharah wa istidlal min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya istinbat laisa ya, lakin min Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta telepon beliau sebagian di antara kami buka jawaban serang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika sujud tanpa sebab kaisa kak disa iparingi oning ben Gusti Allah bahwa dirinya tepan yang kak ben Gusti Allah satu makom. Ya ben oke lah. Fawran telepon beliau sujud syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Afala akunu abdan syakura. Pemberi oning boleh. Ben oke boleh. Kan benda si beri oning, benda si tak beri oning. Orang-orang wali ni kak aban TV benda si beri oning, cak aban wali benda si tak beri oning. Jadi kita termasuk saya beri oning. Asojud. Ternyata kini kak epring oning ben Gusti Allah bahwa tepan waktu kini kak tepan yang kak ben Gusti Allah bang kata langsung asojud. Kini kak orang-orang Gusti Allah muka-muka kenging ngebarakan. هذا الكلام الذي حصل اليوم أيها الأحبة فقط معكم. يمكن هذا في خطبة الجمعة أو في درس آخر ما يمكن. خير الأولياء الأتقياء الأصفياء الأخفياء. ثلاث صفات. نعم. هذا فقط يعني بفضل الله ببركتكم أيها السادة. والله ببركة قلوبكم الطاهرة العابرة بذكر الله. لا يمكن أن تتكلم في هذا الكلام في محاضرة علمية أو لا يمكن. Kemudian beliau pada puncaknya yang kita bahas ini adalah orang-orang arifin billah, aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau khairul awliya al-atqiya wal asfiya wal akhfiya. Orang-orang setakwa pertama perseatena pas ngitek. Akhfiya ini kan artinya tak ngiba-aba sama sekali. Akhfiya tak ngiba-aba sama sekali. Atqiya, asfiya, akhfiya. Makanya atqiya, asfiya, akhfiya. Kemudian beliau perbincangan kita pada pagi hari ini nikah khusus. Gula tak oneng cukan mak bisa keluar ngak ni kalisan dan gula keng karena berokan sambian kapi. Karena bersenah atina panci dengan setuju maka ben Gusti Allah lesan dan kule keluar ketika dintoh tak mungkin dan kule mana bini masjid khutbah ketika dintoh makom muka-muka kita kan itu termasuk orang-orang yang saya paring makom serang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Beda boleh lain melfarqu makna kalimah حسب الإمام الرفاعي والحلول للإمام الحلاج وشيء آخر موجود هنا؟ نعم وشيء آخر البقاء والفناء في أبي يزيد البصري نعم وهذه كلها إلى الله. نعم الأول ما هو بس الأول ما الفرق بين المحق والحلول؟ نعم المحق والحلول. طبعا هنالك نظرية فهمها بعض الفلاسفة خطأ عن مولانا ابن عربي رضي الله تعالى عنه ألا وهي وحدة الوجود. ساداتنا المحققين من أهل الله رضي الله عنهم يقولون في مفاهيم مولانا ابن عربي هي وحدة الشهود وليست وحدة الوجود. لأن مفهوم كلمة وحدة الوجود أن الله تبارك وتعالى حل في خلقه وهذا كفر ما يقول به العارفون بالله رضي الله عنهم. إذا حل الله في كل خلقه هذا كفر لا يمكن. هذه عقيدة النصارى الحلول والتثليث أن الله حل في مريم ومريم حلت في عيسى والثلاثة واحد هذا وثم الله حل في عيسى وعيسى حل في جبريل والثلاثة واحد. هذه عقيدة باطلة عقيدة شركية محضة لا نقبل بها ولا بأي شكل. والقاعدة التي قررها أهل العلم في التوحيد لا شك أن هنالك فارق
ما بين المخلوق والخالق. Adinto, adanya perbedaan antara al-mahak kita lebur benih pas maksud lebur pah menyatu dengan Tuhan. Artinya benih pas Allah yani napi halla fi abdihi benih. Kadinto manabi pas maksud mahak kainto hulul nika masuk dekat akidah dal. Akidah sesat. Teman beliau di sana ada perkataannya Sayyidina Imam Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu taala anhu yang dilecehkan, diselewengkan oleh sebagian orang, di mana di dalam kitabnya itu wahdatul wujud, tapi yang dimaksud di situ wahdatus syuhud. Hadal haq wahdatus syuhud. يعني ممكن يعني الكتاب غيروا حرفوا ولا معناه كذا. نعم أيها السادة، كتب ساداتنا العارفين بالله دخل عليها بعض التحريفات وثبت هذا علميا. هنالك بعض المحققين من كبار أهل العقائد قابلوا تلك المخطوطات على بعضها البعض وكتبوا كتب تماما في التحريف الذي دخل على ساداتنا الصالحين. يعني الأصل wahdatus syuhud. Asluha wahdatus syuhud. Nikah untuk menyelewengkan, melecehkan misal kitabnya di antara kitabnya oleh al-arifin billah payo bahasa tong kalimat. Misalkan yang benar itu wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud itu kita melihat Allah satu. Artinya tidak dua, tidak tiga, dan tidak hulul. Tapi pas coba wahdatul wujud mereka pun penyesatan. Tapi tidak mungkin dipelintir, tidak mungkin disamakan al-mahak dengan al-hulul, karena mahak kita betul-betul bukan dengan arti Allah masuk ke tubuh kita, bukan. Hunak farq bainal khaliq wal makhluk. Karena di sana itu garis besarnya adalah beda Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin ini menyatu pas padana Allah halla fi Isa, Allah halla fi Maryam, Allah halla fi fulan, halla fi fulan. Tidak mungkin nih kan. Pas Gusti Allah tempat nang yang syuhud. Maknanya itu syuhud. وكلمة المحض أيها السادة يعني أنا كعبد موجود وغير موجود. كيف موجود وغير موجود؟ موجود لا أستطيع أن أنكر ذاتي. يا سيدي ألمسه وأراه بعيني، ملموس محسوس مرئي، هذا موجود. طيب غير موجود أن تتحقق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. السادة العلماء في كلمة هالك في العربية اسم فاعل. ماذا يفيد هذا اسم الفاعل في هذه الكلمة هالك؟ اسم الفاعل محقق في الحال. هالك، أنا الآن هالك، إذا غير موجود. إذا كنت هالك موجود أو غير موجود؟ غير موجود. طيب جائز في الاستقبال، جائز أن يكون هالك في الاستقبال. إذا العبد بين يدي ربه يتحقق بهذه الآية كل شيء هالك موجود وغير موجود. موجود أنا أصلي وأعبد الله كما أمرني وأستقيم على شريعته، وغير موجود أنت جائز الوجود وهو واجب الوجود، والجائز مع الواجب لا شيء، لا شيء أبدا. Nika tauhid wa tasawuf مع بعض لا ينفك أيها الأحبة. والله كل إنسان يعني يفصل الشريعة عن الحقيقة ضال مضل. Nggak mungkin kita pas tasawuf tanpa tauhid ngaber tak temu tojone kan. Lakar panas lakar ngani. Kenapa saatnya memahak mereka hancur karena sifatnya al-abd nikah mawjud wa ghair mawjud. Al-abd nikah aba beda dan tak ada. Maka di situ dihimbau patada ban
sebelum ada betul-betul tak ada pun Gusti Allah. Mungkin bisa dibuat kasar karena fil istiqbal tabuna beliau kongang tak ada sekali apa ni kan kongang sesuai kalaban kesukaan Gusti Allah kan Gusti Allah acenci ka aba kan toy parengna kehidupan yang kekal tapi kan tak wajib ke Gusti Allah wajib Gusti Allah maka kini kacan Gusti Allah kapi tak ada nyaman sekali apa ni ada saya turab berarti ghairu majud kongang tak ada boleh apa karena abak kain to tapi abak kain to makan beda tangki dan siapa sini mewujud tapi mahsus kok bisa diraba bisa dilihat bisa dicium di indra. Tidak mungkin kita ingkar oh Syekh mawujud lah Syekh mafi mawujud mungkin benih si kocak apakah Kezar Kasih ada di dalam kamar hanya ada Allah Zarkashi tidak ada kan sihir kan beda kat gini kan wahdatul wujud gini kan anal haq wa adin anal haq gini kan benda ni film ni buku banyak gini kan nah gini kan berarti ni ku kapi ni kan dari kan daerah masjid beda ajang guan songotan memparle nyon sepora kenton ki beda wujud tapi ghairu mawujud kain to kita sekali saya bikin beliau kita kongang apa tak ada pun Gusti Allah sama sekali dan kita bakal tak ada apa benda boleh tangki kongang pun Gusti Allah pada ongku maka ya tak ada pada hewan pada namanya mana makhluk selain kan itu tak ada pada akhirnya hilangkan sejarahnya maka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika ada kullu syai'in halik segala sesuatu semua perkara halik ancor halik ini isim fa'il yang bermakna muhaqqaq fil hal dalam ilmu tasawuf kullu syai'in halikun segala sesuatu halik tak ada waktu kini lagi saat itu juga ketika abah kan tak ada angkung Korea tak apa maksud oh illa ana mewujud kita Jerman ha ya kayak begitu jadi mana abah Kak Dinto cek sampai lepas dari tauhid selampon aciraki guru-guru kita tergulis ikut menghimbau hidupkan kembali kitab-kitab tauhid hidupkan kitab tauhid aswaja pakai sin pakai s bani azwaja la aswaja jadi ahlus sunnah wal jamaah hidupkan yakni mas'uliyatuna an nuhya tilkal kutub al mu'tabarah la afwaja bil fitnah wal jamaah Allah na'am lam yatimma nitajib itfin wujudat fi ardil umul kullama nabata mimma lam yatimma nitajib. نعم بقي شيء عند سيدي نعم بعدها إلى سيدي بقي الفناء والبقاء في الله عند سيد البسطامي الفناء أيها الأحبة الكرام هو فناء ذاتك عن ذاتك يقول سيدنا ابن رسلان الدمشقي رضي الله تعالى عنه يا ابن آدم كلك شرك خفي كلك ولن يبين لك توحيدك حتى تبان عن شركك يعني تخرج عن نفسك كيف يخرج عن نفسه يعني معاني أيها السادة اصطلاحات ومعاني الله بس فقط إذا بقيت بقية في العبد أيها الأحبة ما يمكن يصل إلى الله تبارك وتعالى فهذا يسمى الفناء عندهم ما هو البقاء؟ إذا بقي العبد في حالة الفناء إلى الله تبارك وتعالى سيصبح من أهل الجذب
جذب الكامل. وهذا مذهب اسمه عند الصوفية المذهب الملامتي، كرهوه سادتنا العلماء من الصوفية، من كثير علماء من الصوفية أيها السادة كرهوه، لا يحبوه للعبد. المذهب الملامتي خطير، يظهر للناس بأنه عبد يعني درويش، وممكن تظهر منه بعض الأشياء الظاهرة التي ينكرها كثير من الخلق. مثلا على سبيل المثال، صار هو إنسان ملامتي، في باطنه صحو، في ظاهره سكران، سوف يظهر عورته للناس. لا مقبول أيها السادة، مذهب هذا الملامتي غير مقبول. هذا إذا بقي في الفناء، فتأتي يد شيخه للمريد الصادق، تأتي يد الشيخ تأخذه من الفناء إلى البقاء بالله. البقاء بالله شهود حضرة الحق قبل الأفعال وعند الأفعال وبعد الأفعال. فإذا تحقق في هذا المقام هو فان باقي، فان باقي، مقام واحد لا يمكن أيها السادة. Allah. هذا جواب سيدي. Al-fana wal baqa itu orang 2000 nikah tak mungkin lepas, yang fakku ba'duhu anil akhar. Tak mungkin kau tu menabi lepas satu di antara yang lain, maka pas jadab bahkan bisa sesat. Al-fana nikah maancor aba dari aba, tetap aba dikasih kelak bahak kat disa. Hapus dirimu itu, hapus dirimu, anania, hapus dirimu itu. Maka Ibnu Ruslan, Sayyidina Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala, adabu kulluka syirkun khafi. Ba'anriyah munki tak menghapus aban dari aban, berarti ba'an masih memendam syirkun khafi. Itu tidak boleh. Baqa jabun beliau kento abak kento merasa fana terus pas etikal kinikah bisa jadab, bisa majdub. Ben kinikah tak bisa tetiku dua tangki dalam napanya mana madhab tasawuf sufia biasa kocak malamati. Makin beda setong ustaz doktor nang YouTube banyak acara malamati, bahkan sepertinya menjunjung tinggi malamati. Tak boleh, itu khatir. Anapa pola? Karena kinika dalam perse safi galbu, tapi luar, karena kalau pain pun keluar nikah bisa-bisa bengkang ya dan menosah ghairu maqbul indana. Jadi abakan itu betul-betul zahir batin kutu sesuai berkusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali to napanya mana al-fana wal baqa kutu abhir. Maka ketika mursyid al-murabbi ngolatin ka al-murid as-salik as-sadiq Arya masalah takibah ben napanya mana ben peleburan dirinya nikat ja syaikhu ya'khud bi yadi hadas salik cong ndeng kelu ya sa atau ba esro nang kelu ba ane kebayang Arya saya kasokanin Gusti Kanjeng Nabi kan Gusti Allah ban ibadat dia panutan menibah ketibi ban ban ketibi umat daripada remah Pak bergusti Allah terus umat ummati umat gini kah jadi al-baqa wal fana ki aba tepan Pak Gusti Allah melak kone pemelak mata nikah ongkok ki beritunya tang anak ki butuhkan kau tang bini ki butuhkan kau, umat ki butuhkan kau. Kadang-kadang cuma soal
ادفن نفسك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ماذا عن هذا الكلام؟ أيها السادة، البذور في الأشجار والنباتات نعم. إذا لم ندفنها في الأرض هل ستخرج؟ ما تخرج. ومثال العارف بالله مثال البذرة، ومثال الأرض الكمام. إياك أن تظهر ما لم يظهرك ربك. الظهور في ظهور بالرب. إذا أذن الله لك بالظهور هو الذي أذن تبارك وتعالى، فارضى، ارضى بهذا الحال وارضى بهذا المقام. وإذا جعلك من أهل الخفاء ارضى، لأن الله تبارك وتعالى يعلم عز وجل في الأزل لو أنك ظهرت لتكبرت لحبط العمل كله. Al-Arif Billah Kak Saiful Kak Dinto Mator atanya tentang Hikmah Sayyidina Imam Ibnu Athaillah, bahwa sesuatu yang tidak ditanam, jadi tanamlah dirimu, karena fi ardil khumul, di bumi khumul atau ketawaduan, karena sesuatu yang tidak ditanam tumbuhnya tidak akan besar, tidak akan sempurna. Selfin tidak akan sempurna. Dan beliau Al-Arif Billah ni kadiri ni kini tak sempurna kini kelu. Untuk menjadi besar keluar harus ditanam, dan keluarnya menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kok naraja keluar. Nah, tapi nunggu izin dari Gusti Allah. Ketika abak keluar tibi, takabburnya mana? Ketika kita keluar, biiznillah makmurnya mana? Dekat itu, kapi abadi dekat kotu sesuai ban Gusti Allah, ban kotu pembeli dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cukup pertanyaan karena ampun para Rasulullah. Nah, فإذا وضعت الحبة في غير موضعها، لو زرعنا الآن الأرز زرعناه على هذا السجاد، نعم، هل يتم نتاج؟ نعم، ما يمكن نحصد ناتج. نعم. أما إذا وضعناها في موضعها وهو التراب المعبر عنه بالخمول، مثاله انظروا سيد الشيخ حفظه الله مثل الحبة أنبتت 7 سنابل. شوف كل واحد منكم سنبلة، كل سنبلة عنده معهد، كل معهد فيه 1000 طالب. هذا مثال أيها الأحبة. contoh benih kuncak ocaan fi ardil khumul kan itu. Benih kuncak ocaan fi ardil khumur, fi ardil khumur. Artinya kita kalau mau menanam anak kita, diri kita bahkan, tanamlah di tempat bagaimana pengetahuan kita anak nikah bakal letih. Kalau kita mau menanam padi, masa tak sahabat sajadah? Tak kira tumbuh kita. Masa napanya mana atania gedeng isabe etas serami, etas pereng, bahkan tak kira tumbuh. Tempatnya juga harus tepat. Arif pasti tiap petangan arif. Al-Arif Billah, ini reaksi Al-Arif Billah. Karena saya kocak menapanya tamamun nitaj sebelum beliau. Kain itu akan dia beri contoh kesiful. Kesiful ni kan mulai kini raja. Apa bahasa raja berkembang ni kan? Kesiful molang, bernikah, boleh saya di madrasah teti, boleh saya di langkar, boleh saya nikah. Tamamun nitaj, nikah tamamun nitaj. Amin ya rabbal alamin. اللهم اجمعنا على آمين ولا اعتمادا فينا عليك يا رب العالمين. اللهم اشفنا بدوائك وانصح علينا بيدك الشافيه الوافيه الكافيه المعافيه يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولاشياخنا ولابائنا ولامهاتنا ولجماعه الحاضرين ولوالديهم ولكافه اهل الايمان والتوحيد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
wabarakatuh.